بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آفیشیل کہانی سینٹر میں خوش آمدید۔ میرا نام نتاشا ہے، مگر مجھے نشو کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ ایک لوور مڈل کلاس گھرانے میں آنکھ کھولی، بچپن شرارتیں کرتے ہنستے کھیلتے گزرا، ساتھ ساتھ اسکول جانا بھی رہا۔ ہمارے اسکول کی ایک ٹیچر میڈم نازش شروع دن سے ہی مجھے اچھی لگتی تھیں۔ وہ بچوں سے بہت پیار کرتی، شفقت سے پیش آتی، ان کے پڑھانے کا انداز بہت اچھا تھا، تو یہی وجہ تھی کہ وہ میری آئیڈیل تھی۔ انہیں دیکھ دیکھ کر میرے دل میں بھی شوق پیدا ہوا کہ میں بھی استانی بنوں گی، تو اکثر محلے کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ استاد شاگرد کا کھیل کھیلتی۔ اب سچ مچ کی استانی بننے کے لیے پہلے خود پڑھنا بلکہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا ضروری تھا، تو اپنے اس شوق کی تکمیل کے لیے دن رات محنت کرتی، یوں ہی پڑھتے اور تعلیمی مراحل کامیابی سے طے کرتے گئے، اور بالآخر BA کرنے کے بعد B.Ed کی ڈگری حاصل کر لی۔ ٹیچر بننا میرا ایک خواب تھا، تو میں نے اپنے خواب کی تعبیر پانے کے لیے محکمہ ایجوکیشن میں جاب کے لیے اپلائی کرنا شروع کر دیا، اور ساتھ ساتھ دعائیں بھی مانگتی، تو خدا نے میری دعائیں سن لیں، اور 1 سال بعد جب مجھے ٹیچر کی اپائنٹمنٹ لیٹر ملا تو خوشی سے میرے پیر زمین پر ہی ٹک نہیں رہے تھے، کیونکہ آج مجھے اپنے خواب کی تعبیر مل گئی تھی۔ جیسے ہی مجھے اپائنٹمنٹ لیٹر ملا، فوراً اس کے اگلے دن میں نے جوائن کر لیا، اور خوش قسمتی سے گھر کے قریب ہی ایک گرلز مڈل اسکول میں میری جاب ہو گئی۔ میں نے شوق، محنت اور لگن سے بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا۔ میں ہر ماہ پوری تنخواہ امی کے ہاتھ پر رکھ دیتی، جس سے وہ بہت خوش ہوتی۔ دیکھتے ہی دیکھتے 4 سال کا عرصہ پلک جھپکتے گزر گیا۔ اب میری جاب بھی مستقل ہو گئی تھی، اور معقول تنخواہ بھی مل رہی تھی۔ میں نہ تو بہت حسین و جمیل خوبصورت لڑکی تھی، اور نہ ہی بدصورت، گندمی رنگ، پرکشش نین نقش، گھنے سیاہ بال اور درمیانے قد کے ساتھ قبول صورت لڑکی تھی۔ ہاں، میری آنکھیں بہت بڑی تھیں، اور یہی میری سب سے بڑی خوبصورتی تھی۔ میرا چچا زاد کزن ہمایوں اکثر ہمارے گھر آتا جاتا رہتا تھا۔ وہ یونیورسٹی میں ماسٹرز کر رہا تھا۔ وہ بہت خوبصورت، گورا چٹا لڑکا تھا۔ وہ اپنی کار میں یونیورسٹی آتا جاتا، مجھ سے اکثر ہنسی مذاق اور چھیڑ چھاڑ کرتا رہتا، اور اکثر ذو معنی جملے بھی بول دیتا۔ وہ مجھے نتاشا کے بجائے فلم سٹار نشو کہتا، چھچھوری حرکتیں کرتا۔ میں اس کی کسی بات کا جواب نہ دیتی۔ وہ ہر دفعہ مجھے I love you بھی بولتا، مگر میں خاموش رہتی۔ اسے اپنے خوبصورت اور امین ہونے پر بہت گھمنڈ تھا۔ اس کی یہ بات مجھے اچھی نہیں لگتی تھی۔ مجھے باوثوق ذرائع سے معلوم ہوا کہ اس کے بے شمار لڑکیوں کے ساتھ دوستیاں اور افیئر چل رہے ہیں۔ وہ مجھ سے پارٹ ٹائم عشق لڑانے کے چکر میں تھا، بلکہ عشق کیا، وہ میرے ساتھ بہت گہرے تعلقات قائم کرنا چاہتا تھا۔ وہ جب بھی گھر آتا، میں اس کے سامنے نہیں جاتی، نظر انداز کرتی۔ میری بے حسی اور سرد رویے کو دیکھ کر وہ خود ہی پیچھے ہٹ گیا۔ میں مڈل کلاس کی بچیوں کو بہت محنت اور شوق لگن سے پڑھاتی، جس کی وجہ سے ہر سال مڈل کا رزلٹ بہت شاندار آتا، جس پر محکمے نے مجھے بہت سراہا۔ پھر میرا گریڈ بڑھا کر کچھ انتظامی امور کی بنا پر مجھے ایک ہائی اسکول میں ٹرانسفر کر دیا گیا، جس کا رزلٹ ہر سال بہت خراب آتا تھا۔ اس اسکول کی کارکردگی بڑھانے اور اچھے رزلٹ کے لیے مجھے وہاں ٹرانسفر کیا گیا تھا۔ یہ بات تو میرے اونر میں تھی، مگر وہ ہائی اسکول ہمارے شہر سے 25 کلومیٹر دور ایک بہت بڑے قصبے میں تھا۔ اب میرے لیے پریشانی بن گئی تھی کہ روزانہ وہاں آنا جانا تھا، کیونکہ مجھے حسب منشا ٹیچر کی جاب ملی تھی۔ دوسرا، مجھے ترقی دے کر اسکول کے رزلٹ کو اچھا بنانے کے لیے ٹرانسفر کیا گیا تھا، تو میں نے خوشی خوشی اللہ کا نام لے کر نئے ہائی اسکول کو جوائن کر لیا۔ وہ چونکہ ایک مضافاتی علاقہ تھا، تو اس لیے وہاں زیادہ ٹرانسپورٹ بھی نہیں جاتی تھی۔ کچھ مخصوص ٹائم میں چند بسیں وہاں آتی جاتی تھیں۔ سفر تو زیادہ سے زیادہ 30-40 منٹ کا تھا، مگر چونکہ لوکل روٹ تھا، ہر سٹاپ کی سواریاں اس میں سوار ہوتی تھیں، تو گھنٹہ لگ جاتا تھا۔ گویا کہ بس سٹاپ ہمارے گھر کے بالکل قریب تھا، اور بس یہیں سے ہو کر گزرتی تھی، مگر بس لاری اڈے سے ہی فل ہو کر نکلتی تھی، تو سیٹ نہیں ملتی تھی۔
لاری اڈا کافی فاصلے پر تھا۔ بس صبح 7 بجے لاری اڈے سے چلتی تھی تو مجبوراً مجھے کسی تانگے یا رکشے پر بیٹھ کر جانا پڑتا تاکہ سیٹ مل سکے، جس کی وجہ سے میرے بہت سارے پیسے خرچ ہو جاتے تھے۔ خیر میں نے روزانہ آنا جانا شروع کر دیا۔ جس بس کے ذریعے میں جاتی تھی وہ ایک اچھی حالت کی صاف ستھری بس تھی۔ بس میں بہت رش ہوتا تھا، ساری سیٹیں فل ہوتی اور اکثر سواریاں کھڑے ہو کر سفر کرتی۔ اس بس کا کنڈکٹر، جس کا اصل نام تو بلال تھا مگر اسے بلو کے نام سے پکارا جاتا تھا، وہ 27 یا 28 سال کی عمر کا واجبی شکل و صورت اور سانولے رنگ کا لڑکا تھا۔ صرف 5 جماعتیں پاس تھا اور گزشتہ 10 سال سے کنڈکٹری کر رہا تھا۔ دوسرے کنڈکٹروں کی طرح وہ بھی تھوڑا اکھڑ مزاج، زبان کا تیز اور ہوشیار بندہ تھا، مگر اس کی خوبی یہ تھی کہ وہ لیڈیز سواریوں کے ساتھ تمیز سے بات کرتا، مگر خاص طور پر میرے ساتھ بہت ہی شائستگی اخلاق اور سلجھے انداز سے بات کرتا تھا۔ مجھے اس روڈ پر جاتے ہوئے 2 ماہ ہو گئے۔ بلو کا نام تو مجھے شروع دن سے ہی معلوم ہو گیا تھا، مگر ان 2 ماہ میں ہماری تھوڑی بہت شناسائی ہو گئی، کیونکہ میں روزانہ جانے والی پکی سواری تھی۔ میری واپسی دوپہر 2 بجے ہوتی تھی اور میں بہت خجل خوار ہوتی۔ ہمارا اسکول میں روڈ پر واقع تھا اور اس قصبے کا لاری اڈا سب سے آخر میں بہت دور تھا، تو میں اپنے اسکول کے مین گیٹ کے آگے کھڑی ہو جاتی اور جب بس آتی تو سوار ہو جاتی۔ اکثر مجھے سیٹ نہیں ملتی تھی تو اکثر کھڑے ہو کر یہ ٹول باکس پر بیٹھ کر سفر کرنا پڑتا۔ بلو کو میرے بارے میں معلوم ہو گیا تھا کہ میں ٹیچر ہوں، تو اس ناطے سے وہ میری بہت عزت کرتا تھا۔ ایک دن بلو نے مجھ سے کہا کہ میڈم نیشو، آپ اپنے اسٹاپ پر کھڑی ہو جایا کریں اور لاری اڈے نہ آیا کریں، میں آپ کے لیے سیٹ رکھ لیا کروں گا۔ چنانچہ اس طرح سہولت کے ساتھ خاصی بچت ہونے لگی۔ اب وہ بس میں چلتے پھرتے کوئی ایک آدھ بات بھی مجھ سے کر لیتا۔ ایک دن اس نے مجھ سے کہا، میڈم میری چھوٹی بہن 9th کلاس میں ایڈمیشن لینا چاہتی ہے، تو وہ کورس کے کس سلسلے میں آپ سے کچھ رہنمائی اور مشورہ کرنا چاہتی ہے، تو اگر آپ برا نہ مانیں تو اپنا موبائل نمبر دے دیں، شام کو آپ سے کال پر بات کر لے گی۔ میں بلو کی ممنون تھی کہ وہ روزانہ میرے لیے سنگل سیٹ لے کر آتا، دوسرا وہ کرائے میں بھی بہت رعایت کرتا تھا۔ میں نے تھوڑی ہچکچاہٹ کے بعد اسے اپنا نمبر دے دیا۔ اسی دن شام کو اس کی بہن کی کال آ گئی۔ اس نے میٹرک میں داخلہ وغیرہ کے لیے مشورہ لیا اور ضروری باتیں کی۔ اس کے بعد بلو نے میرا شکریہ ادا کیا۔ یہ اسی کا اپنا ذاتی نمبر تھا جو میں نے سیو کر لیا۔ کچھ دن گزرے تو مجھے سخت بخار اور فلو نے آ گھیرا۔ میں نے اسکول کی پرنسپل سے 3 دن کی چھٹی فون پر لے لی، تو مجھے خیال آیا کہ بلو میرے لیے تو سیٹ رکھ لیتا ہے، تو اسے بھی بتا دوں کہ 3 دن کی چھٹی لی ہے تاکہ وہ پریشان نہ ہو۔ چنانچہ میں نے اسے کال کر کے اپنی بیماری کا بتا دیا۔ اگلے 3 دن فون پر میری خیریت پوچھتا رہا۔ میں صحت یاب ہو گئی تو پھر سے آنا جانا شروع کر دیا۔ اب بلو کی نظروں میں مجھے اپنے لیے پسندیدگی نظر آتی۔ اب شام کو یا دوپہر میں مختلف ہیلوں بہانوں سے مجھے کال کرتا، حال چال پوچھتا اور ادھر ادھر کی باتیں کرتا۔ آہستہ آہستہ بلو مجھے بھی اچھا لگنے لگا۔ دوران سفر بس میں وہ مجھ سے کوئی بات نہ کرتا، انجان بنا رہتا تاکہ کوئی شک نہ کرے، مگر جب کال کرتا تو خوب باتیں کرتا۔ اب مجھے بھی اس کی کال کا انتظار رہتا۔ جس دن اس کی کال نہ آتی میں بے چین ہو جاتی۔ اب بلو مجھ سے کرایہ بھی نہیں لیتا تھا۔ بلو نے میری سہولت کے لیے واپس گھر آنے کے لیے یہ تو بندوبست کیا کہ وہ 2 بجے لاری اڈے سے جو بس نکلتی تھی اس کے کنڈکٹر کو کہہ دیتا تھا کہ وہ میرے لیے سیٹ خالی رکھ کر لے آیا کرے۔ تو اس طرح مجھے بہت آسانی ہو گئی۔ گویا کہ بلو پڑھا لکھا نہیں تھا، مگر ایک تو اس کا کردار صاف ستھرا تھا، دوسرا میرے ساتھ سلیقے سے اور عزت سے بات کرتا تھا، تو اس نے اپنے اچھے اعتبار سے مجھے اپنا گرویدہ بنا لیا۔ میں اکثر اپنے کزن ہمایوں کے ساتھ بلو کا موازنہ کرتی تو دونوں کے درمیان مجھے زمین آسمان کا فرق محسوس ہوتا۔ دولت مند اور پڑھا لکھا ہونے کے باوجود بدتمیز اور گھمنڈی بد اخلاق تھا، اونچی چوری حرکتیں کرتا اور کسی کو خاطر میں نہ لاتا تھا، جبکہ اس کے برعکس بلو ان پڑھ اور غریب کنڈکٹر تھا، مگر میرے ساتھ تمیز اور عزت سے بات کرتا، کبھی کوئی غلط حرکت اور بات نہیں کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں اسے پسند کرنے لگی۔ ایک دن کال پر اس نے مجھے ڈرتے ڈرتے اپنی پسندیدگی کا اظہار کر دیا۔
ہماری یہ پسندیدگی بہت جلد پیار میں بدل گئی، رفتہ رفتہ پیار چاہت میں اور چاہت عشق میں بدل گیا۔ بلو میرا پیار پا کر بہت خوش ہوا، وہ اپنے آپ کو بہت خوش قسمت تصور کرنے لگا کہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ٹیچر اس سے پیار کرتی ہے۔ اس نے کبھی مجھے چھوا تک نہیں تھا، اسے ہر حال میں میری عزت پیاری تھی۔ اسکول میں ہم سب ٹیچرز نے کمیٹی ڈالی ہوئی تھی جس کی مالیت 60,000 روپے تھی۔ تنخواہ ملنے پر میں کمیٹی اکٹھی کرتی۔ ہم نے پہلے دن سے ہی پرچیاں ڈال کر ترتیب بنا لی تھی کہ کون سی کمیٹی کس کو ملے گی۔ جس ٹیچر کو کمیٹی ملنی تھی اس کے ایک ہفتے بعد شادی تھی تو اسے ہر حال میں اس کی شادی سے پہلے پہلے کمیٹی ادا کرنی تھی۔ جب ساری کمیٹیاں اکٹھی ہو گئیں اور اگلے دن اس ٹیچر کو پیمنٹ کرنی تھی تو ہوا یوں کہ میرے گھر چوری ہو گئی۔ کمیٹی کے پیسے بھی چوری لے گئے۔ بہت پریشان ہوئی کہ اب کیا بنے گا، کسی کو یقین نہیں آئے گا، سب باتیں کریں گے۔ میڈم نشو نے 60,000 روپے خود رکھ لیے اور یہاں پیسے چوری ہونے کا ڈرامہ کر رہی ہے۔ اس طرح میری نیک نامی کے ساتھ میری ساکھ بھی خراب ہوتی جاتی۔ امی ابو بھی بہت پریشان تھے کہ اب کیا ہوگا، کس طرح رقم کا بندوبست ہوگا۔ اسی دوران بلو کی کالز آتی رہیں مگر میں پریشانی کی وجہ سے اس کی کال اٹینڈ نہ کر سکی۔ ابو نے کال کر کے ہمایوں کے ساتھ 60,000 روپے بطور قرض مانگے تو اس نے ٹھیک سے جواب نہیں دیا۔ اسی پریشانی کے عالم میں رات ہو گئی۔ ادھر بلو پریشان تھا کہ میں اس کی کال کیوں نہیں اٹینڈ کر رہی۔ رات 10 بجے اس کی کال آئی تو میں نے اٹینڈ کر لی۔ اس کے پوچھنے پر ساری بات بتا دی۔ اس نے مجھے حوصلہ اور تسلی دی کہ وہ کل رات تک 60,000 روپے کا بندوبست ہر صورت میں کر دے گا۔ میں پریشان نہ ہوں اور سکون سے سو جاؤں۔ اگلے دن میں نے اسکول میں ٹیچر سے جھوٹ بولا کہ 3-4 گھروں سے کمیٹیاں نہیں آئیں، آج شام تک اکٹھی ہو جائیں گی تو صبح پوری کمیٹی کی رقم لے آؤں گی۔ اسی دن رات کو بلو نے کال پر بتایا کہ 60,000 کا بندوبست کر لیا ہے، وہ صبح بس میں پیسے دے دے گا۔ چنانچہ اگلے روز اس نے حسب وعدہ مجھے 60,000 روپے چپکے سے پکڑا دیے۔ اسی طرح میری عزت رہ گئی۔ اب بلو میرا محسن تھا اور میں دل و جان سے اس پر فدا ہو گئی۔ ہمارا عشق دن بدن پروان چڑھنے لگا۔ اب ہم دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ میں بلا ناغہ اسکول جاتی اور صرف دلوں کی خاطر جاتی، کیونکہ اب میرا وہ محبوب تھا۔ اتوار کی چھٹی ہوتی اور یہ دن مجھ پر بہت بھاری گزرتا۔ کچھ عرصے کے بعد جب میں نے تھوڑے تھوڑے کر کے پیسے لوٹانا چاہے تو بلو نے پیسے لینے سے انکار کر دیا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ بہت غریب ہے، پتہ نہیں اس نے کس طرح ایک دن میں اتنی بڑی رقم کا انتظام کیا تھا۔ میں نے بہت اصرار کیا، منتیں کی کہ اپنے پیسے واپس لے لو، مگر اس کی ایک ہی ضد تھی کہ یہ رقم تمہاری جوتیوں پر قربان۔ تم میرا عشق ہو، میرا سب کچھ تمہارا ہے، میں پوری زندگی تم سے پیسے نہیں لوں گا۔ پھر اس نے مجھے اپنے پیار کی قسم دی کہ پیسے واپس کرنے تو دور کی بات، اب پوری زندگی کا ذکر بھی نہیں کرنا۔ مجبوراً اس کی ضد کے آگے ہتھیار ڈالنے پڑے۔ اب ہم دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ بلو کا گھر اسی قصبے میں تھا جہاں میں روزانہ پڑھانے جاتی تھی۔ بلو کا باپ فوت ہو چکا تھا۔ اس کی ایک چھوٹی بہن نصرت جو کہ میٹرک میں پڑھ رہی تھی، جس نے فون پر مجھ سے بات کی تھی، مجھ سے اس سے چھوٹا جمال تھا، وہ بھی پڑھ رہا تھا۔ گھر کا واحد کفیل بلو ہی تھا۔ ان کا چھوٹا سا گھر تھا۔ میں ایک بار ان کے گھر جا چکی تھی۔ بلو کی بہن نصرت نے بڑے چاؤ اور اصرار سے مجھے بلایا تھا۔ جب میں گئی تو انہوں نے میری بہت عزت اور آؤ بھگت کی۔ اب بلو کا اصرار تھا کہ جلد شادی کر لیں۔ میرا بھی یہی دل تھا۔ چنانچہ میں نے بلو سے کہا کہ اپنی امی کو رشتہ مانگنے ہمارے گھر بھیجو۔ تو اتوار کو اس کی امی اور اس کی بہن میرا رشتہ مانگنے آئیں۔ امی ابو کو یہ رشتہ پسند نہیں آیا کیونکہ میرا اور بلو کا کوئی جوڑ نہیں تھا۔ میں ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ سرکاری ٹیچر اور بلو ایک غریب ان پڑھ بس کنڈکٹر۔ امی ابو نے انکار تو نہیں کیا مگر سوچنے کے لیے ٹائم لے لیا۔ وہ اس رشتے پر راضی نہیں تھے۔ ان کا موقف اپنی جگہ 100% درست تھا۔ اپنے عشق کے ہاتھوں مجبور تھی۔ میں نے بھی ضد لگا لی کہ اگر شادی کروں گی تو صرف بلو سے ہی، ورنہ کسی سے نہیں۔ پورا 1 مہینہ گھر میں یہ کشمکش چلتی رہی۔ آخرکار میری ضد کے آگے امی ابو مجبور ہو گئے اور انا اور انہوں نے بے دلی سے یہ رشتہ منظور کر لیا۔ انہیں یہ خطرہ نظر آ رہا تھا کہ میں چوری چھپے اس سے شادی نہ کر لوں، اس طرح بہت بدنامی ہوگی۔ بلو کے عشق کا جادو سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ ہاں، اگر امی ابو نہ مانتے تو میں نے واقعی بلو کے ساتھ کورٹ میرج کر لینی تھی۔ میں نے اسی وقت کال کر کے بلو کو خوشخبری سنا دی، جسے سن کر وہ بھی خوشی سے دیوانہ ہو گیا۔
غرض ہماری شادی کی تاریخ مقرر کر دی گئی۔ امی ابو اس رشتے سے ناخوش تھے اور بے دلی سے شادیوں کی تیاریاں کر رہے تھے۔ جس نے بھی اس رشتے کے بارے میں سنا حیرت سے منہ میں انگلیاں دبا لیں۔ ہر کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ نشو کی عقل گھاس چرنے گئی ہے، نشو نے پڑھ لکھ کر گنوا دیا۔ ہمایوں کو جب اس رشتے کا پتہ چلا تو میرا سب سے بڑا مذاق اس نے اڑایا اور مجھے لیڈی کنڈکٹر کا خطاب دیا اور ساتھ میں یہ بھی کہا، عثمانی جی تمہیں پیار کرنے کے لیے ایک ان پڑھ گورا کنڈکٹر ہی ملا۔ الغرض اس طرح کی باتیں مجھے سنائی دیتی رہیں اور میں نے کسی کی پرواہ نہ کی۔ اور پھر وہ دن آن پہنچا جس کا مجھے بے چینی سے انتظار تھا۔ میں مس نتاشا سے نتاشا بلال بن کر اپنے محبوب، اپنے پیا کے دیس آ گئی۔ میں دلہن بنی بہت پیاری اور خوبصورت لگ رہی تھی کیونکہ مجھ پر بہت روپ چڑھا تھا۔ سب بلال کی قسمت پر رشک کر رہے تھے جسے انتہائی خوبصورت پڑھی لکھی سرکاری ٹیچر مل گئی۔ آج ہماری شادی کی پہلی رات تھی۔ ہم دونوں خوشی سے نہال تھے کہ ہم نے ایک دوسرے کو پا لیا۔ بلال نے مجھے چھوٹا سا سونے کا لاکٹ پہلی رات تحفے میں دیا جس میں میں نے اسے قیمتی گھڑی اور چاندی کی انگوٹھی جس پر چھوٹا سا NB کنندہ کروا دیا۔ تحفے میں دی مجھے بلال کے گھر اور خاندان میں بہت عزت ملی۔ بلال کی بہن نصرت اور چھوٹا بھائی جمال مجھے بھابھی کی بجائے باجی کہتے۔ بلال کی امی یعنی میری ساس میرا بہت خیال رکھتی، بیٹی بیٹی کہتی، ان کی زبان نہ تھکتی۔ شادی کے بعد ہم نے لاہور اسلام آباد کی سیر کی۔ میری چھٹیاں ختم ہو گئیں تو میں نے ڈیوٹی کے لیے اسکول جانا شروع کر دیا۔ میرا روزانہ کا بس کا سفر ختم ہو چکا تھا۔ بلال نے مجھے رکشہ لگوا دیا تھا جو صبح مجھے اسکول چھوڑ دیتا اور دوپہر کو واپس گھر پہنچا دیتا۔ بھلے بلال ایک سادہ سا غریب اور ان پڑھ 10 کنڈکٹر تھا مگر حقیقت میں بہت اچھا اور پیار کرنے والا انسان تھا۔ وہ میری ہر بات اچھے بچوں کی طرح مانتا۔ مجھے نہیں یاد اس نے کبھی میری کوئی بات رد کی ہو۔ بلال میں ایک خرابی تھی وہ یہ کہ وہ نسوار کھاتا اور سگریٹ پیتا تھا۔ اس کی یہ عادتیں مجھے ناگوار گزرتی تھیں۔ میں بیڈ پر بیٹھی ہوتی تو اکثر بلال میری گود میں اپنا سر رکھ کر میری طرف دیکھتا رہتا اور میں اس کی طرف دیکھتی رہتی۔ آج بھی ہم ایک دوسرے کو اسی طرح پیار سے دیکھ رہے تھے کہ میں نے بلال کو مخاطب کیا تو وہ بڑے مؤدبانہ انداز سے بولا، جی ملکہ عالیہ، حکم غلام حاضر ہے۔ تو میں نے بڑے پیار سے کہا، نسوار رکھنا اور سگریٹ پینا چھوڑ دو میری رانی، میری ملکہ عالیہ، میری کیا مجال جو حکم سے سرتابی کر لوں۔ آج سے دونوں کا کھانا پینا بند۔ اور پھر واقعی اس نے دونوں چھوڑ دیں۔ بلو مجھ سے ایک پائی نہیں لیتا تھا۔ میں اپنی پوری تنخواہ لا کر اس کے ہاتھ پر رکھتی مگر وہ کہتا، نشو یہ تمہاری کمائی ہے، اس پر صرف تمہارا حق ہے۔ تو میں کہتی، بلو جی میں تمہاری ہوں اور میرا سب کچھ تمہارا ہی تو ہے، یہ تنخواہ بھی تمہاری ہے مگر نہ لیتا۔ اس طرح ہر ماہ ہماری تکرار ہوتی تو مجھے ہار ماننا پڑتی۔ بلو کی امی نے مجھے سگی ماں کی طرح پیار کیا۔ نصرت اور جمال بھی مجھے اپنی بھابھی کی بجائے سگی بڑی بہن سمجھتے۔ سچ پوچھے تو گھر جنت کا نمونہ تھا۔ ہر طرف پیار، محبت، عزت اور احترام تھا۔ گھر بہت پرانا خستہ حال تھا تو میں نے اپنی تنخواہ سے پیسے جوڑ کر گھر کو اس سرے نو تعمیر کروایا۔ تو اس موقع پر میں نے بلو کی ایک نہ سنی اور اس کے منع کرنے کے باوجود گھر کا کام کروایا۔ آنے والے 12 سالوں میں اللہ نے ہمیں اولاد کی نعمت سے نوازا۔ 3 بیٹیاں اور 2 بیٹے ہوئے۔ بلو نے میرے کہنے پر 5 وقت کی نماز ادا کرنا شروع کر دی۔ رمضان المبارک کے پورے روزے رکھتا، قرآن پاک کی تلاوت کرتا۔ اس کے مزاج میں اکڑ پن ختم ہو چکا تھا اور یہ سب اس کی طاقت سے ہوا۔ عشق واقعی بہت بڑی طاقت ہے۔ ہماری زندگی میں پیار کے ساتھ ساتھ بہت سکون تھا۔ زندگی بڑے آرام و سکون سے گزر رہی تھی مگر بلو میں ایک بہت بڑا احساس محرومی پیدا ہو گیا۔ وہ یہ کہ وہ چاہتا تھا کہ اس کی اپنی ایک بس ہو، وہ خود بس چلایا کرے۔ اب ظاہر ہے اپنی بس خریدنے کے لیے لاکھوں روپے چاہیے تھے، ہمارے پاس نہیں تھے۔ بلو اسی سوچ میں اکثر اداس رہنے لگا تو میں نے اسے مشورہ دیا کہ ایسا کرتے ہیں، کمیٹیاں ڈال کر کچھ رقم جمع کر لیتے ہیں تو اسے تم ایک سیکنڈ ہینڈ میں خرید لینا اور خود چلانے شروع کر دینا۔ پہلے تو وہ نہیں مانا، جب میں نے اپنی قسم دی تو مان گیا۔ میں نے اپنی پوری تنخواہ کی کمیٹی ڈال لی تو اس طرح 5 لاکھ روپے جمع ہو گئے۔ ایک بہت اچھی حالت کی ویگن 8 لاکھ روپے میں مل گئی۔ باقی کی رقم ہم ماہوار قسطیں مقرر کی گئیں تو بلو نے اللہ کا نام لے کر خود ویگن چلانی شروع کر دی جس کی وجہ سے آمدنی بہت بڑھ گئی۔ بلو قسط کی رقم ادا کر کے باقی سارے پیسے میرے ہاتھ پر رکھ دیتا جنہیں میں کفایت شعاری سے خرچ کرتی۔ اگلے 2 سالوں میں ویگن کی ساری قسطیں بھی ادا ہو گئیں۔
اب پروگرام یہ بنا کہ پھر کمیٹیاں ڈالی جائیں اور مزید رقم جمع کی جائے اور ویگن بیچ کر بلو بس خرید لے۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے مشترکہ کمیٹیاں ڈالی گئیں، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک دن بلو نے لاری اڈے میں سروس کروانے کے لیے ویگن سروس اسٹیشن پر کھڑی کی اور ویگن کے کچھ پارٹس خریدنے اسپیئر پارٹس کی دکان کی طرف جا رہا تھا تو سڑک کراس کرتے ہوئے ایک تیز رفتار بس کے نیچے آ گیا اور موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ گھر آئی تو مجھ پر غشی کے دوڑے پڑنے لگے، مجھے اپنا کچھ ہوش نہ رہا، میں صدمے سے پاگل ہو گئی۔ میرے عزیز، میرے عشق، میرے مجازی خدا کو من و مٹی کے نیچے دفن کر دیا گیا۔ مجھے سنبھلنے میں پورا 1 سال لگ گیا اور جب میں بیوہ ہوئی اسی وقت میری عمر 30 سال تھی۔ میں نے بڑی مشکلوں سے اپنے آپ کو سنبھالا، اپنے بچوں کی خاطر جو میری اور بلو کی پیار کی نشانی تھی۔ بلو کی امی کا انتقال ہو چکا تھا۔ نصرت کی شادی کر دی۔ جمال کو جب یہاں روزگار نہ ملا تو وہ بیرون ملک کمانے کے لیے چلا گیا۔ میں نے ویگن کے لیے ڈرائیور رکھ لیا جو بڑی ایمانداری سے ویگن چلاتا ہے اور ایک معقول رقم ہر ماہ مجھے دیتا ہے۔ میں دل و جان سے بچوں کی پرورش کر رہی ہوں، انہیں ماں اور باپ کا پیار دیتی ہوں اور کسی چیز کی کمی نہیں آنے دیتی۔ ہاں، مگر زندگی میں بہت بڑا خلا اور کمی ہے تو وہ صرف بلو کی ہے۔ میری راتیں سونی ہو گئی ہیں، راتوں کی تنہائی ڈستی ہے، مگر مجھے اپنے ارد گرد بلو کے موجود ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ وہ میرے پاس ہے۔ میں خیالوں میں اس سے ڈھیروں باتیں کرتی ہوں۔ مجھے اکیلے باتیں کرتے دیکھ کر بچے زیر لب گڑگڑاتے ہیں، مگر انہیں کیا معلوم کہ میں اپنے بلو سے باتیں کرتی ہوں۔ یہ بلو کا عشق ہی تو ہے جس نے مجھے اب تک زندہ رکھا ہوا ہے۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی اچھی لگی تو اسے لائک کریں۔ مزید ایسی دلچسپ کہانیوں کے لیے آفیشیل کہانی سینٹر کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔